السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کرور و درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کرور و درود، شافع روز جزا تم پہ کرور و درود، دافع جملہ بلا تم پہ کرور و درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرور و درود۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرور و درود۔ اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرور و درود، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کرور و درود۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ 16 روزے مکمل ہوئے اور تراویح کے اندر تقریباً ہم لوگوں نے 19.5 پارے سماعت کیے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کے روزے نماز اور تراویح قرآن کی قرات و سماعت کو قبول فرمائے، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں اچھی طرح خلوص کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے، تاریخ اسلام میں بہت ہی اہم تاریخ ہے، یہاں تک کہ آج کی تاریخ کو قرآن کریم کے اندر یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ جنگ بدر کا دن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ میں 313 جانصاروں کو زبردست فتح و نصرت عطا فرمائی، جو آج تک قرآن کریم کے اندر 3 پارے میں، 4 پارے میں، 9 پارے میں، 10 پارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اہم بات ہوتی ہے سننے سنانے کا بہت کم لوگ شامل ہو پاتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن علم دین سیکھنے والے، قرآن کی باتیں سمجھنے والے بہت کم ہی ملیں گے، جو بہت ہی شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جیسا کہ ہمارا آپ کا تجربہ بھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسجد بھری ہوتی ہے، لیکن جب قرآن کی باتیں، دین کی باتیں سمجھنے کی آتی ہے تو اس وقت جو ہے سب لوگ جو ہے تقریباً چلے جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری قبول فرمائے، اور اس قرآن کی برکت سے، اس رات کی برکت سے ہم تمام کی عبادتیں قبول کر لیں۔ سوال پیدا ہوتا کہ آخر جو ہے جنگ بدر کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی وجہ اور اس کا ریزن کیا تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے کے سارے کفار مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور صحابہ کرام کے سخت دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو جو لوگ امین اور صادق کہہ کے پکارتے تھے، وہ معاذ اللہ جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو اور ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کفار مشرکین نے اتنا ستایا، اتنا تکلیف دیا، یہاں تک کہ مکہ جیسا پیارا شہر صحابہ کرام کو اور خود حضور علیہ السلام کو مجبوراً چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ ہجرت کر کے کچھ لوگ پہلے حبشہ گئے، پھر جو ہے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لائے، اس کے باوجود کفار مشرکین سکون سے بیٹھے نہیں، ان کو تو آرام کر لینا چاہیے تھا کہ اب جو ہے ہمارے دشمن چلے گئے، مکہ خالی ہو گیا ہے، ہمیں خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، لیکن انہوں نے چین کی نیند نہ لی، یہاں تک کہ ان کی شرارتیں ابھی بھی برقرار تھیں۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، جب تک حضور مکے میں تھے کفار مشرکین اتنا ظلم و ستم کیے، لیکن قرآن کریم نے ان کو اجازت نہیں دیا کہ تم ان سے لڑو، مقابلہ کرو۔
یہاں تک کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو عرض کرتے یا رسول اللہ کفار مشرکین ہمیں مارتے ہیں، تکلیف اذیت دیتے ہیں، ہمارے بھائیوں کو اس قدر پریشانیاں ہیں، آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے صبر کرو، ابھی وقت نہیں آیا۔ یہاں تک کہ جب ہجرت کر کے اللہ کے حبیب تشریف لائے، سورہ حج کے اندر آیت کریمہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن کو ظلم کیا گیا اور ظلماً ان کے گھروں سے نکالا گیا، اب جو ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اب تم بھی مقابلہ کرو، اب دب کر کے رہنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر کفار مشرکین تم کو تکلیف دیتے ہیں، اگر تم پا جاؤ تم بھی ان سے بدلہ لو۔ جب آیت کریمہ نازل ہو گئی اور کفار مشرکین شرارتیں بند نہیں کیے، بلکہ کبھی کبھار مکے سے مدینے شریف تک آئے تھے، کبھی کسی مسلمان کو مار ڈالا، جانور کسی کے چر رہے ان کو چورا کے لے چلے گئے، مار دیا، تکلیف دے دیا، یہاں تک کہ وہ نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اب تم بھی جو ہے ان کے طاق میں رہو اور دیکھتے رہو، کیونکہ جو ہے جہاں بھی وہ ملے تم بھی ان سے بدلا لو۔ اب یہ جو ہے مکہ المکرمہ سے ملک شام جانے کے لیے جو تجارتی قافلہ جاتا تھا، وہ مدینہ شریف کا جو ساحلی علاقہ تھا اس طرف سے گزر کر جاتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اب تم جو ہے ان کے طاق میں رہو، اگر ان کا قافلہ ادھر سے گزرتا ہے ان کا پیچھا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تاکہ ان کے دل میں بھی رعب اور خوف پیدا ہو جائے کہ اگر ہم نے ان کو تکلیف دیا تو مسلمان ہم کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چند لوگوں کو منتخب فرمایا یہ چیز دیکھنے کے لیے کب ان کا قافلہ ادھر سے گزرتا ہے۔ تو خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے یہاں سے نکلا ہوا ملک شام گیا ہے اور تجارتی قافلہ لے کر کے آنے والا۔ تو جب جو ہے آنے کا وقت آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے۔ اس موقع پر جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جنگ کا ایسا واقعہ پیش آ جائے گا، لیکن جب یہ لوگ نکلے اچانک تو پتہ چلا ابو سفیان کے بھی جو جاسوس تھے ان لوگوں نے بتایا کہ جو ہے مسلمان طاق میں ہے اور جس راستے سے تم آتے ہو اگر اسی راستے سے گئے تو مسلمان تم کو چھوڑیں گے نہیں، پورا قافلہ لٹ جائے گا، سامان جو ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تم مارے بھی جاؤ گے۔ یہاں تک کہ جو ہے ابو سفیان نے جو ہے اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے ایسا نکالا کہ جو ہے مسلمانوں کا جو بالکل سامنا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جو ہے پہلے اس نے خبر کر دی تھی کہ مکے والوں ہماری حفاظت کرو، اگر تم نے حفاظت نہیں کیا تو یہ قافلہ لوٹنے والا ہے، مسلمان پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ قافلہ لوٹ جائے گا، سارا سامان چلا جائے گا۔ تو جیسی یہ خبر مکے میں پہنچی تھی تو مکے میں تو بالکل شور ہو گیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار بولے مسلمان اتنے تھوڑے ہو کر کے ہمارے قافلے والوں کو ماریں گے؟ تو گویا کہ ان لوگوں نے اعلان کیا جتنا جلد ہو سکے جنگجو شہ سوار تیاری کر کے نکلے اور مسلمانوں کو گویا کہ جو ہے مار ڈالنا، قتل کرتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 1000 کے قریب، بعض کتابوں میں 950، بعض کتابوں میں 1000 کے قریب کفار مشرکین بالکل تیاری کر کے نکلے تاکہ جو ہے مسلمان ہمارے قافلوں کو لوٹے بھی نہیں اور اگر مقابلہ ہو بھی جائے تو ہم جو ہے بالکل غالب آ جائیں۔ جب وہ تیاری کر کے نکل آئے اور ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کے نکل کے چلا گیا، اس نے خبر بھی دے دیا کہ میرا قافلہ بحفاظت مکے کے قریب ہے، اب تم لوگ اگر نکل گئے تو واپس آ جاؤ، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کفار مشرکین کے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ نکل گئے ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، ہم مقام بدر پر جائیں گے، وہاں جا کر کے مقابلہ کریں گے، مسلمانوں کو چاہ کھائیں گے تاکہ جو پتہ چل جائے کبھی ہمارے قافلے کا جو پیچھا نہ کریں۔ اب ہوگا یہ جب وہ لوگ نکل آئے اور جا کر کے ایک مقام پر جو مقام بدر کہا جاتا ہے، بتایا گیا کہ جو ہے ایک بندے کا نام تھا بدر بن عامر، اس کا ایک کنواں تھا، اسی کنویں کے نام سے مشہور تھا وہ علاقہ وہ گاؤں، تو اسی جگہ ان کا قافلہ جا کر کے رکا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا یا رسول اللہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور 6 زرہیں تھے، یہاں تک کہ سامان لڑنے کے بہت کم تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو قافلہ کو پیچھا کرنے کے لیے نکلے، تب ضرورت نہیں ہے، قافلہ تو ان کا چلا گیا۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر لڑنے کی کیا، اگر سمندر میں کودنے کی آپ اجازت دیں ہم اس میں بھی چھلانگ لگائیں گے، آپ جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب سنا کہ مکے کے بڑے بڑے سردار اس میں آ گئے
اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا مکے کے جو چیزا چنے چنے سردار تھے تمہارے گود میں ڈال دیا گیا ہے، تم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ جو ہے اب وہ لوگ اپنی جگہ منتخب کر لیے، مسلمان بھی اپنی جگہ منتخب کیے، لڑائی کا وقت قریب آنے والا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو آج کی رات ہے یعنی 17ویں شب اللہ کے حبیب عبادت و ریاضت میں گزارا آپ نے، اور فرمایا گیا حضور علیہ السلام نے یہاں تک دعا فرمائی کہ پروردگار عالم یہ چھوٹی سی جماعت ہے، 313 لوگ ہیں، اگر یہ جو ہے آج ختم ہو گئے یا کفار مشرکین کے ہاتھوں جو ہے ناکام ہو گئے تو یاد رکھ تیری عبادت پھر کبھی نہیں کی جائے گی، اور تو نے جو اپنے حبیب سے مدد کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ کی دعا قبول ہوئی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا ان جگہوں پر جا کر کے کہ کل کفار مشرکین فلاں یہاں پر مرا ہوگا، اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی، فلاں کی لاش یہاں پڑی ہوگی، یہاں تک کہ جو ہے کفار و مشرکین جو ہے رات بھر مستی میں اور اس طرح جو ہے عیش کر رہے تھے کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، ہم زیادہ ہیں، کل تو ہماری فتح و نصرت کامیابی لازمی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام بدر پر فتح و نصرت عطا فرمائی جبکہ تم تھوڑے تھے، 313 لوگ تھے اور کفار مشرکین 1000 کے قریب تھے، اور اس میدان میں یہ معاملہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح سے مدد بھیجی۔ پہلی مدد یہ تھی کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب تمہارا مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا لشکر تمہاری نظروں میں کم کر دیا اور تمہیں کم کر دیا کافروں کی نظروں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو دکھاتا تھا کہ مسلمان تو تھوڑے ہیں، لگتا 100 بھی نہیں ہے، اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ کفار مشرکین بھی بہت معمولی ہیں۔ کیوں کہ اگر جو ہے مسلمانوں کو کفار مشرکین یہ سمجھتے کہ بہت زیادہ ہیں تو شاید وہ ڈر کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں نے سوچا یہ تھوڑے لوگ ہیں، یہ تو جو ہے چند منٹوں کا کام، ان کو اڑا دیں گے، اور مسلمانوں کے دل میں جو ہے اور آنکھوں میں دکھایا گیا مسلمان تم گھبرانا نہیں، کفار مشرکین تو تھوڑے ہی ہیں، تمہیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میدان میں اترنے کی بات ہے، پھر جو دیکھنا ان کی کیا حالت ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے یرونہم مثل امراء العین، کافر مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، کوئی کم دیکھ رہا تھا اور قرآن میں ایک جگہ کہ وہ اپنے آپ سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ اس طرح جو ہے انہیں اس انداز میں رکھا گیا کہ کسی کو یقین نہ ہو کہ مسلمان کتنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، دعا قبول ہوئی، فرمایا گیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی اور فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں جو پے در پہ فرشتے آنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے حبیب نے جو دعا فرمائی تھی اس کی اللہ کے حبیب کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا پہلے 1000 فرشتے بھیجے جائیں گے، پھر 3000، پھر 5000۔ اس طرح قرآن کریم کے مختلف آیت کریمہ ہے کہ جب کفار مشرکین کی طرف سے یہ خبر ملی کہ اور بھی ان کا لشکر آنے والا ہے تو مسلمان اور زیادہ گھبرائے پریشان ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ فرمایا گیا جب آپ فرما رہے تھے مسلمانوں سے کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں؟ ہاں کافی ہے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر کافر تم پر ایک دم مل کر حملہ کریں تو پھر تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان لگے ہوں گے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا، کہیں پر 1000 کا ہے، کہیں پر 3000، کہیں 5000۔ حالانکہ اگر ایک فرشتہ بھی آ جاتا تو کامیابی مل جاتی، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہ تعداد ہزاروں کی اس لیے آئی تاکہ مسلمانوں کے ساتھ میں لڑیں اور کفار مشرکین کو پتہ بھی چلے کہ مسلمان تھوڑے نہیں ہیں بلکہ بہت ہی زیادہ ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے اعتبار سے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو حکم دیا گیا تھا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے فرشتوں تم مارو ان کی گردنوں پر اور چوٹ لگاؤ ان کے جوڑوں پر۔ یہاں تک کہ کفار مشرکین خود کہتے ہیں جب لڑائی شروع ہوئی تو ہمارے سامنے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے فلاں بھائی کی گردن خود بخود کٹ کے گر جاتی، دکھنے میں کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن فلاں کی گردن گر رہی، فلاں کافر مر رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہیں حکم دیا تھا ان کی گردنیں کاٹو، ان کے ہر جوڑ پر چوٹ لگاؤ، اور رب نے فرمایا وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا اپنی نصرت سے مدد فرماتا ہے۔ گویا کہ اس موقع پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور اہل ایمان کی مدد کی گئی، اور وہاں پر جب یہ لوگ جمع ہوئے تھے جہاں پر ان کو جگہ ملی تھی، ریتیلی زمین تھی، پانی کی قلت تھی، یہاں تک کہ جو ہے بہت جو ہے جانوروں کے اٹھنے بیٹھنے یا چلنے پھرنے میں تکلیف ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بھی نازل فرمایا، اور فرمایا گیا قرآن میں اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ فرمایا گیا کہ جس رات جنگ ہونے والی تھی، یعنی آج رات ہے کل جنگ ہونے والی ہے، تو عام طور پر جو ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے ہمیں مقابلے کے لیے جانا ہے یا کل لڑائی شروع ہونے والے، نیند اڑ جائے گی، بڑے بڑے بہادروں کی نیند جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہوا یہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اچھی نیند عطا فرمایا، بہترین نیند کہ آرام سے سوتے رہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نیند جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آدمی کتنا بھی تھکا ہارا ہو چند گھنٹے سو لے بالکل فریش ہو کر کے اٹھتا ہے، لیکن اگر نیند نہ پوری ہوئے تو بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، یہاں تک کہ جو ہے بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ نیند جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اس کو ٹائم سے نیند دینا چاہیے اور ٹائم سے اٹھنا چاہیے۔ تو اس موقع پر فرمایا گیا صحابہ کرام کو ایسی نیند آئی کہ جو ہے آرام کی نیند سوتے رہے، کوئی خوف کوئی ڈر نہیں۔ اور جو بارش کا پانی آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، انہوں نے پانی بھی جمع کر لیے، جو ریتیلی زمین تھی بالکل جم بھی گئی، چلنے پھرنے میں آسانی ہونے لگی، انہوں نے خود بھی پانی پیا، جانوروں کو پلایا، پانی جمع کر لیے۔ یہاں تک کہ شیطان جو وسوسہ دلا رہا تھا کہ تم تو کہتے تھے حق پر ہو، یہ دیکھو کفار مشرکین اتنے زیادہ سامان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ تم وضو بنا سکو، غسل کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا اور وسوسوں کو ختم کر دیا، پانی جمع کر لیا گیا، ان کے دل کو ثابت قدم رکھا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیج کر کے جو ہے ان کی مدد فرمائی تو اس طرح کفار مشرکین مارے گئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور جو کفار مشرکین کا سرغنہ تھا ابو جہل، اس کو تو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار ڈالا جن کو معوذ اور معاذ کہا جاتا، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں اتر کر کے جو ہے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے؟ ہم کو تو پہچان میں نہیں ہے کون ہے۔ لوگوں نے پوچھا تم کیا کرو گے؟ چھوٹے ننھے نوجوان، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ حضور علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کہ جو اس کی گردن اتاریں گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو وہی فلاں ابو جہل ہے۔ وہ ننھے جوان اس طرح شیر کی طرح جو ہے حملہ کیے اور ابو جہل کو مار ڈالے۔ یہاں تک اسے افسوس اس بات کا ہوتا تھا مجھے اور کوئی جنگجو بہادر مارتا مجھے افسوس نہیں ہوتا، لیکن کسان کاشتکاری کرنے والے کھیتی باڑی کرنے والے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہم کو مار ڈالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جیسے ذلیل کرے۔ یہاں تک کہ جب ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے مارے گئے، ان کے قدم ٹوٹنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو اشارہ ہوا، حضور نے زمین سے تھوڑی مٹی اٹھائی اور آپ نے جو مٹی اپنے مٹھی میں لے کر کے پھینکا، کفار مشرکین جہاں بھی تھے ہزاروں کے قریب تھے، ایک جگہ جمع نہیں تھے، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا، کوئی اپنے خیمے میں تھا، جتنے بھی کفار مشرکین تھے تمام کی آنکھوں میں جو ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے پھینکی گئی جو دھول ان کے آنکھوں میں پڑی، ان کو جو ہے روشنی ختم ہونے لگی، دکھتا نہیں تھا، یہاں تک کہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یعنی اے حبیب نہیں پھینکی آپ نے وہ خاک
جو آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی۔ حالانکہ حضور نے خاک پھینکا تھا، لیکن حضور کے پھینکنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پھینکا تھا۔ گویا کہ اللہ کے اشارے پہ اس کام ہو رہا ہے، اور اللہ کے حبیب جو کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اشارے سے، اور حضور کے کام کو اللہ تعالیٰ اپنا کام فرما رہا۔ اور وہ خاک کا پڑنا تھا، ان کی آنکھوں میں جانا تھا، میدان چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کیے، یہاں تک کہ جب فتح و نصرت حاصل ہوئی تو فرمایا گیا کہ 70 کفار مشرکین مارے گئے، بڑے بڑے مارے گئے، اور 70 قیدی بنائے گئے، کچھ بھاگ گئے۔ جب مسلمان جو ہے فتح و نصرت سے ہمکنار ہوئے، ایسی فتح جو آج تک قرآن میں ہے، اور اس وقت حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا تھا۔ جو مسلمان ڈر ڈر کے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اتنا مضبوط کر دیا، ان کو یقین کامل ہو گیا کہ اب جو ہے ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ اور رب نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا ناصر لکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو کوئی جو ہے کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی آیت کریمہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب نے فرمایا تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو۔ آج بھی جو ہے اگر بندے ایمان والے کامل کے ساتھ رہیں، چند نوجوان ہو کہیں کے ہوں، ہزاروں کفار مشرکین پر بھاری پڑ جائیں گے۔ اور ہوتا یہی ہے، جہاں پر مسلمانوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں، لوگ جب عاجز آ جاتے ہیں، چند نوجوان نکلتے ہیں، ان کے ناکوں میں دم کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی ہے، اگر کہیں بھی مسلمانوں کو، خاص طور سے انڈیا کی مثال لے لیں، اگر لوگ جو ہے وہاں پر پولیس کا ساتھ نہ دے، چند نوجوانوں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ ہزاروں کو ہو تو الحمدللہ غالب آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، بشرط ہے کہ ایمان تمہارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور جب مسلمان جیت گئے تو مسلمان کہتے تھے فلاں کو میں نے مارا، فلاں کو میں نے قتل کیا۔ رب نے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ حالانکہ جو ہے مسلمان کفار مشرکین کو مارے، قتل کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مدد جو فرشتوں کی آئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے سب کام ہوتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اس قدر بلندی ملی جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور آج تک جو ہے یہ یوم الفرقان کے نام سے جو 17 رمضان مبارک جانا جاتا ہے، یہ سمجھیے ہمیں عید کا دن ہونا چاہیے، ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں اصحاب بدر کے نام پر فاتحہ دلانا چاہیے۔ اتنے لوگ تھے، یعنی 313 تھے، اس میں کتنے شہید ہوئے؟ 14 لوگ شہید ہوئے، اس میں جو ہے 13 تو وہیں پر شہید ہوئے جو مقام بدر جہاں پہ ہے، ایک راستے میں جو ہے مقامات صغرا ایک جگہ وہاں پر وہ شہید ہو گئے تھے، زخمی تھے۔ صرف 14 صحابہ کرام شہادت کے جام سے فیضیاب ہوئے، لیکن کفار مشرکین جو تیاری کر کے آئے تھے اس میں 70 بڑے بڑے مارے گئے، اور اس قدر ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا کہ تاریخ آج بھی جو ہے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جب کفار مشرکین مر گئے اور قتل کیے، 70 قتل کیے گئے، فرمایا گیا جہاں پر حضور علیہ السلام نے جس کا نشان لگایا تھا کہ فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا، فلاں جگہ مرے گا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 1 انچ یا 1 بال کے برابر ادھر ادھر نہیں تھی، اس کی لاش وہیں پہ موجود تھی۔ حضور علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا کامیابی ملنے والی ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم نے رب کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ جب رب نہیں چھپا تو اور کون سے غیب کی بات چھپ سکتی ہے؟ گویا کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب فتح و نصرت مل گئی، 70 قیدی بنائے گئے، 70 مار ڈالے گئے، حضور علیہ السلام نے گڈھا کھدوایا، ان کی لاشوں کو اس میں جمع کیا گیا، اور حضور علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر کے نام لے لے کر کے پکارتے تھے، اے ابو جہل کیا رب نے اپنے نبی کا نام اونچا نہیں کیا؟ کیا تم کو ذلیل نہیں کیا؟ اے فلاں کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلیل و رسوا نہیں کیا اور اپنے نبی کا ساتھ نہیں دیا؟ حضور علیہ السلام نام لے لے کر کے پکار رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں، یہ مردے سن رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جواب نہیں دے سکتے۔ پتہ کیا چلا کہ مردے سنتے ہیں، جب کفار مشرکین کے مردے سن سکتے ہیں تو اہل ایمان کے مردے کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم جو قبرستان میں جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، کس کو سلام کرتے ہیں؟ جب کفار مشرکین کے مردے سن سکتے ہیں
تو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ کیوں نہیں سن سکتے؟ تو پتہ کیا چلا، پکارنا، ان کو آواز دینا کوئی شرک اور بدعت کی بات نہیں ہے، جس کا جیسا عقیدہ ہوتا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم جو ہے اہل ایمان میں سے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان صحابہ کرام کے چاہنے جاننے والے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی اور مقام بدر میں اترے اور انہوں نے جو ہے کفار مشرکین کو شکست دیا، یہاں تک کہ آج تک ان کا نام روشن ہے، اور یہاں تک کہ بعض بزرگان دین ان کے نام کی برکتیں لکھی کہ اگر جو ہے اصحاب بدر کے نام کو صرف پڑھ کر کے مریض پر دم کر دیا جائے، بیماروں کا علاج کیا جائے یا جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب بدر کے ناموں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ بیمار اس سے شفا پا جاتے ہیں، لوگ اس کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اس کا جو ہے گویا کہ دعا پڑھتے ہیں، صرف ان کے ناموں کے اندر برکت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے اتنا بڑا مقام ہے اور اتنی اہم چیز ہے جس کو یوم الفرقان کہا گیا، وہاں پر آپ جائیں، آپ جب مکہ شریف سے آتے ہیں تو راستے میں مدینہ شریف کا علاقہ پڑتا ہے جو مدینہ شریف سے 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ کفار مشرکین نے کچھ بھی مطلب جو بھی ان کے معبود ہوتے ہیں یہاں تک کہ پتھر بنا کر نشان رکھ لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے کم نصیبی کی بات ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی اور اس مقام پر اترے جو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا۔ آپ وہاں جائیں، فاتحہ پڑھنے بھی لوگ نہیں دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں شرک اور بدعت ہے۔ خود میں 2010 میں جب گیا تھا وہاں تک پہنچے ضرور، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے دعا تک کرنے نہیں دیے۔ بتائیے جو ہے مسلمانوں کی کتنی بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ کفار مشرکین یہود و نصارہ اپنی اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اسلام کے وہ بہادر جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا، جن کا نام قرآن کے اندر ذکر کیا گیا، جن کے فضائل ذکر کیے گئے، اس کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ آج بھی قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں پورے دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہیں، ہر طرح سے بدنام کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ دیکھ لیں اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، فیملی میں کتنے لوگ باشرہ ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے عبادت کو بہت مل جائیں گے، لیکن دین پر صحیح معنوں میں چلنے والے آپ انگلیوں پر گن لیں گے۔ جو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتے ہوں، دین کی مدد کرتے ہوں، ہر طرح سے دین کے لیے تیار رہتے ہوں، بہت گنے چنے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے جب لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا، اعمال خراب ہو گئے، تو آج کفار مشرکین طرح طرح سے مارتے، ذلیل رسوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک اصحاب بدر کی برکت سے ہم تمام کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ان کے ناموں کی برکت سے ہم تمام کو بیماری پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور ہم تمام کو بھی اللہ کے دین پر اپنے جان مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر تھوڑے ہی لوگ ہیں، کم سے کم اتنے ہی لوگ، کل جو دن میں آپ کے یہاں افطاری کی تیاری ہو تو آپ ضرور اصحاب بدر کے نام کا فاتحہ دلائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں 17 رمضان ہی کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی تاریخ وصال ہے، تو ان کے نام پر بھی فاتحہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحانی فیض و برکات سے ہم تمام